کہ دیکھو میں یہ سب کچھ کرنے والا ہوں تو میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے. جس کام کو تم بہت مشکل سمجھتے ہو وہ دیکھو، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمان بنائے بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ رہے ہو. یعنی آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں کہیں کوئی ستون نہیں لگا ہوا. اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اتنی بڑی چھت، زمین کے لیے چھت کی حیثیت رکھتا ہے نا آسمان. ہم ایک چھوٹی سی عمارت کھڑی کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے ستون لگاتے ہیں. تو اللہ جل شانہ کی شان ہے کہ اس نے پورے زمین کے گرد چاروں طرف آسمان بنائے مگر اس کا کوئی ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے اس نے کھڑا کر دیا. اور یہ آسمان کیا ہے؟ تو سائنٹیفک نظریہ کچھ اور ہے، بہرحال قرآن و سنت سے جو ثابت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے 500 سال کی مسافت پر پہلا آسمان ہے. یعنی 500 سال تک کوئی انسان سفر کرے تو پہلا آسمان آ جاتا ہے. پھر فرمایا کہ اس پہلے آسمان کے بعد 500 سال کی مسافت پہ دوسرا آسمان ہے، پھر اس سے 500 سال کی مسافت پہ تیسرا، پھر اسی طرح 7واں آسمان بیان فرمایا. ہر ایک کے بیچ میں کتنا 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر فرمایا کہ اس 7ویں آسمان سے 500 سال کے فاصلے پر عرش الہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اسی طرح زمین کے بارے میں فرمایا، یہ زمین ہے، کہا اس زمین سے 500 سال کی مسافت پر دوسری زمین ہے، پھر اس سے 500 سال کی مسافت پہ تیسری زمین ہے، پھر اس طرح 500 سال کی مسافت پہ چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، ہر ایک کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہے. تو اب دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس آسمان کو قائم کیا. فرمایا کہ القا فی الارض رواسیہ. اچھا یہ جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا آسمان ہے، اس کو سماع دنیا کہتے ہیں، یہ دنیا کا آسمان ہے. تو فرمایا کہ زمین پہ اس نے لنگر ڈال دیے ہیں. لنگر اینکر کو کہتے ہیں. اینکر کسے کہتے ہیں؟ جب بڑے بڑے جہاز یا کشتیاں ہوتی ہیں تو ان کو سمندر کے کنارے پہ روکا جاتا ہے، تو ان کو روکنے کے لیے بھاری بڑی بڑی رسیاں جو باندھی جاتی ہے تاکہ یہ جہاز جو ہے آگے نہ نکل جائے، پانی میں نہ آگے پیچھے بھاگ جائے، پانی کے موجے اس کے آگے پیچھے نہ لے جائیں. تو کسی چیز کو روکنے کے لیے جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کو اینکر کہتے ہیں. عربی میں اس کو کہتے ہیں راسیتن، اور اس کی جمع ہے رواسی. تو اس آیت طیبہ اور اسی طرح کی دیگر آیت طیبہ کو آگے پوری آیت کر دوں، پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اس نے ڈال دیے زمین میں لنگر ان تمید بکم، تاکہ تمہیں لے کر یہ نہ کانپے، تمہیں لے کر نہ لرزے. تو اب یہ آیت طیبہ ہے کہ جس کے تحت متقدمین علماء کرام نے کہا کہ زمین ساکن ہے. کیونکہ اگر زمین گھوم رہی ہوتی تو پھر لنگر کا کام نہیں تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے، لنگر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. تو بعض نے آج جدید سائنس کے مطابق نظریہ اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، زمین گھوم رہی ہے، اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اور یہ جو لنگر ڈالے گئے ہیں یہ صرف بیلنس قائم کرنے کے لیے ہے، تاکہ زمین جو گھوم رہی ہے اس کا بیلنس قائم رہے. تو بہرحال اصل حقیقت کیا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو زمین کے ساکن ہونے کا نظریہ ہے وہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کا نظریہ ہے. اور سائنس آج تو کہہ رہی ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، مگر کوئی پتہ نہیں کل کیا کہہ دے، اور پتہ نہیں کہ پرسوں کیا کہہ دے، کیونکہ سائنس کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آج سے کچھ عرصے پہلے سورج کو ساکن کہتے تھے کہ سورج ٹھہرا ہوا، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن اب کہتے ہیں سورج بھی گردش کر رہا ہے. پہلے کہتے تھے اپنی آربٹ پہ گھوم رہے ہیں، اب کو نظر آیا کہ گھومتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال میں نے دونوں نظریے آپ کے سامنے بیان کر دیے. فرمایا کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے. تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے زمین پہ جانور بھی پھیلا دیے ہیں.
اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہم، لیکن آپ خود تصور کر لیں کیسے کیسے جانور اس نے بنائے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اب پانی جو ہے آسمان سے نازل کیا جا رہا، تو لگتا ہے ایسا کہ پانی بھی جو ہے کسی اور سیارے سے آیا ہے، زمین کی مخلوق نہیں ہے، کسی اور سیارے سے یہاں پہ بھیجا گیا پانی کو۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، تو ہم نے اس میں ہر نفیس جوڑا اگایا، یعنی بہترین قسم کے پودے اگائے جن کے الگ الگ خواص ہے، الگ الگ شان ہے، الگ الگ ان کے معاملات ہیں، تو ان کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے، ورنہ ان کے خواص ایسے ایسے ہیں کہ ہمالیہ پر کچھ ایسے پودے پائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی ہڈی ٹوٹی اور زخم لگا اس کو لگاؤ تو اسی وقت صحیح ہو جائے گا، اور ایسے بھی پودے پائے جاتے ہیں سخت برف باری ہو رہی ہے، آپ تھوڑی سی اس کی چٹکی کھا لیں تو آپ کو سردی نہیں لگے گی، بہت سخت گرمی ہو رہی ہے آپ اس کی چٹکی کھا لیں آپ کو گرمی نہیں لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب چیزیں پیدا فرمائی ہے، فرمایا کہ ھذا خلق اللہ، ہاں یہ دیکھو یہ ہے اللہ کی پیدا کردہ چیزیں، یہ ہے وہ اللہ جس نے چیزیں پیدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اچھا ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ اس کے علاوہ جن کو تم نے خدا بنا لیا ہے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، تو اس کا جواب نفی ہے، اس کا جواب کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، جو کچھ پیدا کرنے کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے، تو جو پیدا کرتا ہے تو وہی اس کی بات کا مستحق ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو ظالم قرار دیا کہ ظالم سے مراد کون ہوتا ہے؟ جو ظلم کرتا ہے، اور ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو غیر محل میں رکھنا، یعنی جو چیز جس کے لائق تھی اس جگہ نہیں رکھا بلکہ اس کو کسی اور جگہ پہ رکھ دیا۔ مثلا ایک مثال ہے جوتا پاؤں میں پہننے کا، ٹوپی سر پہ پہننے کی، تو اب اگر کوئی ٹوپی پاؤں میں لے لے جوتا سر پہ لے تو ظالم ہے وہ، کیونکہ اس نے چیز کو اس کے صحیح مقام پر نہیں رکھا۔ تو وہ ذات کہ جس کے سامنے تمہاری پیشانیاں ٹکنی تھیں، جس کی تمہیں عبادت کرنی تھی، جس کے لیے تمہیں سجدہ کرنا تھا، جس کے لیے تمہیں اپنے دل کا پیار ظاہر کرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم نے یہ پتھروں کو اور درختوں کو اور دیگر اپنے جیسی مخلوق کے لیے یہ سارے کے سارے کام کرنا شروع کر دیے تو تم ظالم ہو گئے کہ تم نے جو چیز جہاں پہ رکھنی تھی وہاں پہ نہیں رکھی۔ تو فرمایا کہ ظالم لوگ جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔